حضرات سورہ نساء سن رہے ہیں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 53 54 55 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں سے پہلے آپ نے کلام پاک کا وہ پیغام سنا تھا کہ اللہ رب العزت کی لعنت کن لوگوں پر ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، یہ مضمون آپ کے سامنے آیا تھا۔ اور جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جو اللہ کی رحمت سے لوگ دور ہوتے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے پچھلے سبق میں سنی تھی۔ الحمدللہ آج کا یہ سبق اور یہ درس کلام پاک کا یہ بھی بہت ساری باتیں لے کر آیا ہے، بہت سارے پیغامات ہیں۔ سب سے پہلے ان آج کے سبق کو سمجھنے سے پہلے 2 باتوں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبوت اور حکومت دونوں میں تلازم ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، نبوت اور حکومت۔ جہاں جہاں نبوت گئی ہے وہیں وہیں حکومت گئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان ہے، آل ابراہیم ہے، جو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے تو ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو خاندان میں بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کا لقب ملا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ رب العزت نے ان کی آل اور اولاد میں وعدہ کیا تھا اس بات کا کہ ہم نبوت دیں گے، حکمت دیں گے، کتاب دیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کی تخصیص نہیں کی تھی کہ کس اولاد کو دیں گے۔ یہ وعدہ کر لیا تھا کہ آپ کی اولاد میں آپ کی اولاد میں ہمیں کتاب دینی ہے، حکمت دینی ہے، دانش مندی دینی ہے اور نبوت بھی دینی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کو نہیں کہا تھا کہ ہم نام لے کر کسی کا کہ ہم اس کو بھی نبوت دیں گے، اس کو بھی دیں گے، بس اولاد کا ذکر فرمایا۔ کلام پاک کی سورہ عنکبوت میں یہ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْحِکْمَةَ، اے ابراہیم ہم نے آپ کی اولاد میں نبوت اور حکمت عطا فرمائی، ہم نے وعدہ کیا، ہم نے بنایا ان کو، اللہ رب العزت کہنا چاہتے ہیں۔ تو ان 2 باتوں کے سمجھنے کے بعد اب کلام پاک کا یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان یہود کا جو ذکر چل رہا ہے، یہود کا ذکر آج کے اس سبق میں ختم ہے، اور یوں فرمایا اس میں 4 باتیں جاننا ضروری ہے۔ 4 باتوں کی طرف اشارہ ہے کلام پاک کی ان آیات میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل حکومت پر کسی کا اجارہ داری نہیں ہے۔ حکومت جو ہوتی ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی جاگیر ہے۔ کوئی سمجھنے لگے کہ میں حاکم بن گیا اور میری جاگیر ہے، میں ہمیشہ حاکم ہی رہوں گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس کی بیوقوفی ہے۔ اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگوں کے اختیار میں ہوتی حکومت تو ہمیشہ کیا ہوتا کہ ایک ہی آدمی حاکم بنتا رہتا، اور پھر ایسی صورت میں وہ کسی کو حاکم نہ بننے دیتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام دیے، پھر ان کے بعد یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور حضرت یعقوب کی اولاد 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں کو، کیونکہ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد چلی آگے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ جو اسرائیل آج کہا جا رہا ہے وہی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ اسی طریقے سے اسی کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ام لہم نصیب من الملک، اے یہود، اے دنیا کے لوگوں، سلطنت میں، حکومت میں، بادشاہت میں کسی کا کوئی حصے کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی سمجھنے لگے کہ میرا اختیار چل رہا ہے، میری حکومت ہے، یہ غلط بات ہے۔ فَإِذَا اللَّهُ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں یہود اگر یہ کسی کی جاگیر ہوتی حکومت تو تم تو کسی کو ایک رتی برابر نہ کچھ دیتے، تم تو لوگوں کو بھوکے مار دیتے۔
लोगों का खून चूस लेते तुम एक रत्ती बराबर। फइज़ल्ला युतून अन्नासा नक़ीरा। अल्लाह ने साफ कह दिया यहां पर कि हुकूमत, सल्तनत, बादशाहत ये किसी की जागीर नहीं है। प्रधानी हो या कोई भी, छोटी से लेकर बड़ी तक जो जिम्मेदारी आज लोग निभा रहे हैं, ये किसी की जागीर नहीं है। आगे फरमाया अम यहसुदून अन्नासा। अब अगली आयत में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इस्माइल को अपने फजल से नबूवत अता फरमाई। जिस तरीके से हुकूमत बनी इस्राइल को दी, अल्लाह ने नबूवत दी, अब बनी इस्माइल को अल्लाह ने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतार करके हुकूमत भी उनको दे दी और नबूवत भी उनको दे दी। अगर हुकूमत बनी इस्राइल का कुछ हिस्सा इख्तियार होता तो कभी भी यह हुकूमत और नबूवत को अपने से निकलने ना देते और बनी इस्माइल को नहीं बनने देते। बनु इस्माइल में आखिरी पैगंबर का उतरना इस बात की दलील है कि बादशाहत और नबूवत, नबी बना देना और बादशाह बना देना, यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की इख्तियार। आज के दौर में समझ लीजिए, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आलिम का होना ये किसी के इख्तियार में नहीं है। कोई समझने लगे मैं आलिम बन जाऊं, नहीं। अल्लाह जिसे चाहेंगे उसे आलिम बनाएंगे। नबूवत के बाद जो मर्तबा है वो आलिमों का है। अल उलमा वरसतुल अंबिया। इसी तरीके से दीन का काम जो करना है, ये भी हर एक समझने लगे मैं करूं, नहीं। अल्लाह जिससे कराएंगे वो करेगा। जिससे अपने दीन का काम लेंगे वो दीन का काम करेगा। हर एक की बस की बात नहीं है कि मैं दीन का काम करूं। इस कलाम पाक से ये बात भी हमें समझ में आती है कि नहीं, दीन का काम हो, सल्तनत हो, हुकूमत हो, नबूवत हो, या आलिम हो, मुफ्ती हो, काजी हो, ये सारे जितने ओहदे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में है। इसलिए फरमाया अम यहसुदून अन्नासा। अब इनको जलन हो गई। जब नबूवत और हुकूमत बनु इस्राइल में मुंतकिल हो गई तो अब यहूदियों को जलन पैदा हो गई। अम यहसुदून अन्नासा, ये जलने भूनने लगे, कबाब बन गए हैं। और उस कबाब ही के नतीजे में, जले भुने होने के नतीजे में, इन्होंने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत शुरू कर दी, आपके साथ दुश्मनी शुरू कर दी। मजहब इस्लाम जो दीन अपने दादा, अपने खानदान में चला आ रहा था, उनके उस दीन की मुखालिफत करनी शुरू कर दी। उन बेवकूफों को यह समझ नहीं आया कि जो याकूब ने जो नबूवत, जो दीन याकूब को मिला था, जो दीन हजरत दाऊद को मिला था, हजरत सुलेमान को मिला था, जो हजरत मूसा को मिला था, वही दीन मोहम्मद को दिया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, ये तो सबका सबक था। यहां तो सब मुत्तहिद हो जाते हैं। अगर तो किताब अलग है, अहकामात भी एक से ही है, कोई एक आध अहकामात होंगे जो अलग होंगे, नहीं तो सब वही है। लेकिन नाक का सवाल था बस। यहूदियों के ये नाक का सवाल था कि मैं हम क्यों नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां नाक, ये तकब्बुर और घमंड और गुरूर, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए हसद, यहां अम यहसुदून, हसद का जिक्र आया। आज हमारे अंदर भी हसद है। आप समझ लीजिए कि हसद किसे कहते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने हसद के बारे में फरमाया, अल्लामा नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हसद कहते हैं अल हसदु तमन्नी ज़वालिन निअमती। खामोश लो, खामोश हो, कोई बात नहीं। हसद कहते हैं यानी दूसरे आदमी के पास जो नेमत है, चाहे वो दीन की हो चाहे दुनिया की हो, यानी चाहे माल हो चाहे दीन हो, दूसरे के पास उस नेमत के खत्म होने की तमन्ना और ख्वाहिश करना, इसे कहते हैं हसद। और ये नाजायज और हराम है, चाहे वो दीन के मामले में हो कोई और चाहे दुनिया के मामले में। अल हसदु तमन्नी ज़वालिन नेमा। दीन माल भी है और दीन भी, हसद जो है माल भी है, माल से भी होता है और दीन से भी होता है। ये नाजायज और हराम। आज हमारे अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई है। इसका काम क्यों चल रहा है, ये खत्म होना चाहिए। इसकी दुकान क्यों चल रही है, इसका कारोबार क्यों चल रहा है, ये क्यों इतने अच्छे कपड़े पहनना है, ये क्यों इतना अच्छा रह रहा है, ये तो कुछ भी नहीं करता है। ये जो नेमतें हैं, इस नेमतों को हम अपने जो बीमारियां हैं उनसे परेशान नहीं, हम दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान हैं। इसी का नाम तो हसद है।
ہاں اگر آپ یہ تمنا کرنے لگو کہ کاش کے جو میرے بھائی کو ملا ہے مجھے بھی مل جائے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے میرے پاس آئے یا نہ آئے اس کے پاس ختم ہونا چاہیے۔ یہ بیماری آج ہمارے اندر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کے ذریعے حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ۔ اور جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کر کے تعلق کرے، ناجائز اور حرام ہے۔ آج تو بھائی بھائی میں لڑائی ہے، سالوں ہو گئے بولے ہوئے، بات کرے ہوئے، کئی سال گزر گئے، 3 دن سے زیادہ اگر کوئی بولنا چھوڑتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ، ناجائز اور حرام ہے، اور یہی اسی کا نام تو حسد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، تم حسد سے بچو اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آج ہم اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن حسد کی جو بیماری ہے ہماری ساری نیکیوں کو جلا رہی ہے، اس لیے اس سے بچو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف بھی پہلی قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے، وہ حسد ہے، اور بغض ایسی خصلت ہے جو مونڈ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ دین کو بھی مونڈ دیتی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اس طرح آ گیا یہ مرض ہمارے اندر، چپکے سے آ رہا ہے، بالکل نہ کوئی شور ہے نہ کوئی شرابہ ہے، بس اندر ہی اندر ہے، گھل رہا ہے اندر، بیماریاں پیدا کر رہا ہے اندر۔ حسد کی وجہ سے آج ہم اندرونی اعتبار سے بالکل کھوکھلے ہیں۔ کیسا حال ہے ہمارا اندر سے ایسا حال ہے، ڈھول کو جب پیٹو گے تو آواز ہی نکلے گی اس کے اندر سے، پتھر پر اگر تم کچھ مارو گے تو اس کے اندر سے آواز نہیں، وہ اندر سے بھرا ہوا ہے۔ ہم اندر سے کھوکھلے ہیں، اور کس وجہ سے؟ دوسروں کو جلنے کی وجہ سے۔ اس لیے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ حسد، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسد خواہ دنیاوی کمال پر ہو یا دینی کمال پر ہو، دونوں ہی حرام ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے ہیں ان یحسدون الناس، اور حسد کے بارے میں ایک واقعہ لکھا کتابوں کے اندر کہ حسد ایسی بیماری ہے، یعنی جلنا بھوننا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ جلنا بھوننا، ہماری دیہاتی زبان میں جلنا بھوننا، اینٹنا، کام کا اینٹ رہا ہے۔ یہ جو اینٹ ہے یہ بھی ان کو اینٹ ہی تو تھی کہ ہمارے اندر کیوں نہیں آئی نبوت۔ یہ اینٹ میں اتنی بڑی دولت جو دین کی اور ایمان کی تھی اس کو ٹھکرا دیا اینٹ میں، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ کتنے یہودی جہنم کا ایندھن بن گئے۔ ذلت مسکنت ان کے اوپر ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا آدمی جو حسد کرتا ہے وہ خود مرتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا عربی کی جماعت میں، جب ہم عالم کورس کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ میں حاسد کا کیا کروں، وہ تو خود ہی پریشان ہے، اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ حاسد کا اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں، وہ خود پریشان ہے، اسے کچھ نہ کہو، وہ تو خود گھل رہا ہے۔ اسے تم کو اور کچھ کہو گے اور تکلیف ہوگی، اسے حسد کر رہا ہے تو کرنے دو، وہ خود پریشان ہے، اس کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، دن کا چین اڑا ہوا ہے۔ تو کتابوں کے اندر لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، اور ایک بادشاہ کے پاس ایک خاص آدمی تھا جو بادشاہ کو مشورہ دیتا تھا، بادشاہ اس سے مشورہ کرتا تھا۔ کہہ لیجئے کہ بالکل ایک دایاں ہاتھ کی طرح تھا ایک آدمی بادشاہ کا۔ دوسرے آدمی بھی تھا جو وہاں رہتے ہیں بادشاہ کے دربار میں، اب اسے حسد ہو گیا، یہ تو بادشاہ کا بادشاہ اس سے مشورہ کرتا ہے اپنی بات کا، یہ بادشاہ کو مشورہ دیتا ہے دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے، تو بڑا خاص آدمی اسے ہٹنا چاہیے، میں لگوں گا بادشاہ۔ یہ حسد پیدا ہو گیا کہ اسے ہٹنا، یہی تو نعمت ہے کہ اسے ہٹنا چاہیے اور میں لگوں گا یہاں۔ نہیں تو اگر وہ یہ سوچتا کہ چلو یہ بھی لگ رہا ہے، میں بھی خاص بات، میں بھی بادشاہ کے اتنا قریب ہو جاؤں، کچھ کام ایسا کر کے دکھاؤں مجھے بھی قریب کر لے، تو اچھی بات تھی، لیکن یہ ہٹے اور میں اس کی جگہ لوں، اس کا نام حسد۔ پھر کیا ہوا؟ تو بادشاہ کو ایک دن اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت، آپ جس سے مشورہ کرتے ہیں یہ تو بڑا خراب آدمی ہے، یہ تو
آپ کے یہ تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس سے بڑا گھن کرتا ہے. لگا دی چغلی غیبت. کیونکہ جب حسد کرتا ہے آدمی تو پھر غیبت ہی اس کی زبان سے اس کی تعریف نہیں نکلتی. دوسرے آدمی جس کی حسد ہے اس کے بارے میں چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو غلط ہی بولے گا. تو اس نے کہا جی بادشاہ سلامت آپ کے منہ سے یہ کہتا ہے کہ آپ بادشاہ کے منہ سے بہت بدبو آتی ہے اور اس وجہ سے وہ منہ پر ہاتھ رکھ مطلب گھن کرتا ہے آپ سے. وہ بادشاہ نے کہا اچھا چلو دیکھیں گے. ادھر اس آدمی کی اس نے دعوت کر دی. ہاں بھائی تیری دعوت ہے, چلو بھائی دعوت کھا لیں گے تیری. اب اسے کیا معلوم بھائی یہ اندر سے کیا اس کے اندر ہے. تو اس نے لہسن اور پیاز کھلا دی اس آدمی کو دعوت میں. کچی پیاز اور لہسن یہ چیزیں کھلا دی. اور بادشاہ کو اس نے پچھلے دن سے بھری رکھا تھا کہ صبح دیکھنا آپ جب آئے گا وہ. تو بادشاہ مشورہ کرنے لگا. وہ دور بیٹھا ہوتا بیچارہ ایسے ہی, بھائی منہ سے بدبو نہ آئے. بادشاہ کو میں دور بیٹھ جاؤں گا. تو پہلے دور بیٹھا رہا. بادشاہ اس سے بات کرتا رہا. بادشاہ نے کہا قریب آ جا, جسے روزانہ قریب ہو کر بیٹھ. اب وہ جو بیچارہ قریب آیا اس نے میری منہ کی بدبو نہ جاؤ بادشاہ کو, تو نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا ایسے. اب جو منہ پر ہاتھ رکھا تو بادشاہ سمجھ گئی یہ تو سچی بات نکلی اس کی. بادشاہ نے کہا اچھا. بادشاہ نے کہا ایک پرچی لکھی. بادشاہ کا کام یہ تھا کہ جب وہ کوئی پرچی لکھا کرتا تھا, کوئی خط لکھا کرتا تھا, تو وہ خط انعام کا اور تحفے کا لکھتا تھا. اور جب کسی کے بارے میں سزا سناتا تھا تو سزا کے بارے میں وہ حکم دیا کرتا کہ جاؤ اسے ختم کرو, اس کو اسے سزا دو. تو بادشاہ نے اپنے اعتبار سے ایک خط لکھا. اس میں لکھا کہ دیکھو یہ آدمی جو آئے گا آپ کے پاس پرچی لے کر, جلاد کے پاس بھیجا کہ اس کی کھال میں بھوس بھر کے بھیجنا میرے پاس. بادشاہ کے حکم بہت چلتے تھے اس وقت. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ آئے گا, اسے ختم کر کے اس کی کھال میں بھوس چاہیے مجھے. اب وہ آدمی پرچی لے کر جا رہا تھا, خط لے کر, جو خط بادشاہ نے دیا تھا اسے کوئی معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے. ادھر سے وہ آدمی آ رہا تھا جس نے لگا رکھی تھی. اس نے کہا بھائی کہاں جا. تو بادشاہ نے خط دیا بھائی. اس نے کہا تو میرے نام کا تحفہ ہے, تجھے ملے گا یہ تحفہ. کیونکہ اسے یہ پتا تھا کہ بادشاہ جب کوئی چیز لکھتا ہے تو خط تحفہ لکھتا ہے اور نعمت لکھتا ہے کچھ. اسے تو آج کوئی خاص چیز ملنے والی, کہا میرا ہے, چھین لیا زبردستی مجھے دے, میں لے کر جاؤں گا. کہاں بھائی تو لے جا. اب وہ جب لے کر گیا وہ پرچی, وہ خط بادشاہ کا, اب جلاد کے پاس جیسے پہنچا اس نے دیکھا, مار کر گھس بھر کر بھیجا بادشاہ کے پاس. اب وہ صبح جیسے ہوئی, اب وہی آدمی پھر بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے جو روزانہ بیٹھتا تھا. بادشاہ کہنے لگا یہ تو کمال, یہ کیا بھائی, روزانہ تو ہی بیٹھتا تھا اور پھر میں نے کیا حکم دیا اور تو پھر سے آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ تیرے بارے میں تو میں نے یہ حکم سنا تھا, اس میں لکھ کر دیا پرچی میں, تو کیسے بچ کر آیا, پرچی کہاں ہے وہ. اگر جی وہ پورا آدمی نام کا میرے بدلے چھین کر لے گیا, یہ تو میرے نام کا تحفہ ہے, میری نعمت ہے. تو اچھا بادشاہ سمجھ گیا بھائی یہ تو دیکھو جس آدمی نے حسد کیا تھا اس سے. بادشاہ نے کہا بھائی مجھے راز بتا. پھر اب کل مجھے تو اس آدمی نے یہ کہا تھا کہ جی یہ بادشاہ کی جو بات کرتا ہے, گھن کرتا ہے, منہ سے بدبو آتی ہے بادشاہ کی. نہیں جی میں تو کوئی بات نہیں کہی, میں نے تو کوئی ایسا کبھی بھی نہیں کہی یہ بات کہ اس نے تو مجھے یہ بتایا تھا. اچھا تو پھر تو نے کل منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا. جی میری دعوت کر دی اس نے, اور دعوت کر کچی پیاز لہسن کھلا دی, منہ سے میرے بدبو آ رہی تھی. اب میں نے سوچا کہ بادشاہ کے پاس بیٹھوں گا, اس لیے میں دور بیٹھا تھا. جب آپ نے قریب کیا تو میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. اچھا تو یہ انجام ہوا. اچھا پھر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو جو حسد کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے. تو اس لیے جو آدمی حسد کر رہا ہے, آج کسی سے جل رہا ہے, وہ جل کر مر جائے گا. اور خود تو مر ہی رہا ہے, لیکن جو خیر کے کام اس نے کیے, اچھے کام کیے, انہیں بھی لے کر ڈوب رہا ہے. ہماری آج گھروں میں عورتوں میں بھی یہ حال ہے. کوئی اچھا پہن لو اس سے جلن, کسی کی بات ساس کے ساتھ زیادہ چل گئی کسی بہو کی تو دوسری بہو کو جلن, اچھا ہے تو ساس سے زیادہ مل گئی. یہ ہوتا ہے گھر کے اندر. پھر اس گھر میں آگ لگتی ہے, کیونکہ حسد یہ آگ ہے سمجھو. اس گھر میں آگ لگتی ہے, پھر لڑائیاں, ادھر سے لڑائیاں, ادھر سے لڑائیاں, وہ قریب ہونا چاہتی ہے, قریب ہونا چاہتی ہے. اس طریقے سے گھروں کے آج جہنم بنی ہوئی ہے. گھروں کے اندر روزانہ لڑائی آئے, باپ پھولا بیٹے کو پوچھتا ہے, مجھے پوچھتا نہیں ہے. ارے اس کے اندر کوئی خوبیاں ہوگی, وہ بیٹھتا ہے, تو کبھی بیٹھتا ہی نہیں. تو نے کبھی پاؤں نہیں دبائے, وہ پاؤں دباتا ہے, پھر جلنے کی اس میں کیا بات ہے. تو بھی پاؤں دبانا, باپ تو تجھے بھی قریب کر لے گا. یہی تو لڑائیاں ہیں. اس لیے ہم گھروں کے اندر یہ ماحول پیدا نہ کریں
کہ اس کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں مل گیا, اس کے پاس, میرے بھائی کے پاس زیادہ مال ہے, باپ سارا دے کر اسے مر گیا. وہ معلوم اس نے بیچارے نے کیا تجارت کی ہے, کس طریقے سے آیا ہے, کچھ معلوم نہیں ہے. بس ذہن میں ایک بات یہ گڑ گئی کہ باپ نے سارا اس کو دے کر مر گیا. کیا آپ بیچارے کے پاس, باپ کے پاس دوائی کے پیسے تھے کہ نہیں تھے, اس کے پاس کچھ تھا کہ نہیں تھا, بس ذہن میں ایک کیڑا کاٹ رہا ہے. ساری زندگی لڑائی ختم نہیں ہوتی بھائیوں کی, کہ جو کچھ تھا سارا باپ اس کو دے کر مر گیا. میرے بھائیوں, ان چیزوں کو ختم کرو. جو بھائی کی قسمت ہے بھائی کو مل گیا, جو میری قسمت مل گیا. بھائی کی تجارت اچھی چلتی ہے, میری تجارت کم چلتی ہے, اللہ نے میری قسمت میں ایسا نہیں لکھا, اس کی قسمت میں رکھا ہے, کیوں لڑائی کریں. اس لیے قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان یہودیوں کے اندر یہ جلن تھی, ام یحسدون الناس, ایک تو جلن یہ تھی کہ وہ حسد کرتے تھے لوگوں پر مطلب بنی اسماعیل پر. بنی اسماعیل یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یہاں پر. علی ما آتاہم اللہ من فضلی, اس بات پر کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نبوت دی تھی. ہمارے نبی کو یتیم تھے, در یتیم تھے, نہ باپ کا سایہ ہے, ماں بھی چلی گئی, دادا چلے گئے, چچا چلے گئے, کوئی نہیں مکے کے اندر, در یتیم. اللہ نے اتنی بڑی دولت اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. بس یہ جلن تھی کہ یہ مکے کا یتیم نبی کیسے بن گیا. ارے اللہ کی وجہ ہم اپنے فضل سے جسے چاہے دے, تیری کیا اوقات. فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب, اللہ دوسری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے الکتاب والحکمت, کتاب اور حکمت کے دینے کا. دو بات ہو گئی. تیسری بات اللہ کہتے ہیں, ایک بات ہو گئی, وآتیناہم ملکا عظیما, اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑی سلطنت جسے چاہے دے. آخری پیغمبر بنو اسماعیل میں ہم نے دیا, تجھے کیا پریشانی ہے. ارے تو اپنا ایمان لا, جس کام کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا اس کام کو کر. اب کسی کو کیا بنا دیا تو اس سے پیچھے ہٹنا. اس لیے آگے فرمایا, اس جلنے بھولنے کی وجہ سے قرآن یہ کہتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا, کہ کچھ لوگ ان یہودیوں میں سے بنی اسماعیل پر یعنی ہمارے نبی پر ایمان لے آئے, اور کچھ لوگ اینٹ میں جہنم کا ایندھن بن گئے. اینٹ ہی تو آج بھی دنیا کے اندر یہی ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, بس ان میں سے بعض تو وہ ہے جو اس پر ایمان لائے. کس پر؟ ہمارے نبی بنو اسماعیل پر. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, اور بعض ایسے تھے جو ان سے اینٹ گئے. ہم نہیں لاتے, ہم کیوں لائے, نبوت تو ہمارے اس میں رہی ہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. جو لوگ ایمان نہیں لائے ہمارے نبی پر حسد کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے, اناد کی وجہ سے, حالانکہ حق تھا, سب معلوم تھا, لیکن جہنم کا ایندھن بن گئے. آج بھی کتنے لوگ جانتے ہیں دنیا کے اندر کہ مذہب اسلام حق ہے, سب کو معلوم ہے, قرآن ان کا حق ہے, محمد حق ہے, سب معلوم ہے, لیکن زبانی اعتبار سے گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں مسلمانوں کو, قرآن کو برا بھلا کہتے ہیں. بس کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, اینٹ میں جہنم کا ایندھن بنیں گے. سب کے لیے تو, یہود کے لیے نہیں. کوئی جو بھی مذہب اسلام سے روگردانی کرے گا, پیچھے ہٹے گا, وہی جہنم کا ایندھن بنے گا. آپ ہٹ جاؤ, آپ بن جائیں گے. آپ قبول کر لو, جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس دین پر چل جاؤ, آپ جنتی ہو, آپ جنتی ہو. اور آپ اس کے پیچھے ہٹ جاؤ, آپ نمازیں چھوڑ دو, قرآن پڑھنا چھوڑ دو, قرآن سننا چھوڑ دو, آپ روزے رکھنا چھوڑ دو, بس یہ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے, اور کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن یہ کہنا چاہتا ہے آج کے سبق میں, ایک تو جو کسی کو کچھ عہدہ مل جائے اس کے اوپر بالکل حسد نہ کرو, یہ کہو کہ اللہ نے اس کے نصیب میں یہ لکھا تھا, میرے نصیب میں لکھا, کوئی بات نہیں. دوسری بات, کسی کے پاس کوئی کیسی بھی نعمت ہو, بالکل یہ اندر سے نکال دو کہ اس کے پاس یہ ختم ہونی چاہیے, ختم کر دو. تیسری بات یہ, اللہ رب العزت جس کو چاہے عقل مندی دے, جس کو چاہے دانش مندی دے, یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. ہمیں تو جس کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں اس کام کو ہم مقصد اپنی زندگی کا آگے رکھیں اور پھر زندگی گزاریں. انشاءاللہ دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.